جی تو آج ہم موجود ہیں حلقہ NA-178 بستی بشیر آباد پول ڈنگر پہ موجود ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ریس کلیم اللہ چاچڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ بستی کے جو ان کے مسئلے مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے، اور انہوں نے پچھلے دنوں چاچڑ اتحاد کا کمیٹی بنائی ہے اور ان کی بھی مبارکباد دیں گے، اور ان سے کافی جو مسئلے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تو کلیم اللہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو چاچڑ اتحاد جو آپ نے کیا ہے، اور آپ نے پچھلی ویڈیو میں کافی دھواں تقریر کی تھی، تو سب سے پہلے آپ کو چاچڑ اتحاد کی مبارکباد دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ اپنا بتائیں کمیٹی کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے مسائل سننے کے لیے اور آگے پہنچانے کے لیے۔ اصل میں قوموں کا اتحاد جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے یا علاقے کی ترقی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ جو قومیں منظم ہوتی ہیں اور آپس میں اتحاد ہوتا ہے جو ان کا، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اصل میں ہماری چاچڑ برادری الحمدللہ بہت بڑی قوم ہے، اور کافی تعداد میں ہماری برادری ہے۔ ہماری بستی بہت بڑی تعداد میں چاچڑ برادری بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بھی ہم غیر منظم ہونے کی وجہ سے بہت نقصان اٹھا رہے تھے۔ پیچھے بھی کافی عرصے سے ہمیں کوئی حکومت کی طرف سے یا MNA MPs کی طرف سے کوئی توجہ وغیرہ نہیں مل رہی تھی، اس وجہ سے کہ بھی ہمارا آپس میں اتفاق نہیں تھا۔ تو نوجوانوں کی محنت اور تمام بستی والوں کی خواہش اور ہماری دلی خواہش تھی کہ ہم سب ایک ہو جائیں تاکہ ہم اپنے علاقے کے لیے ترقی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں اور اپنی بستی کی ترقی میں کوئی کردار ادا کر سکیں۔ اچھا ریس صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے علاقے کے وہ کون سے مسائل ہیں جو آپ اپنے MPA اور MNA کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے نوٹس میں دینا چاہتے ہیں؟ جی، ہمارا حلقہ 178 178 جن کے MNA جناب مخدوم سید مصطفیٰ محمود صاحب ہیں، اور PP 264 جناب مخدوم سید عثمان محمود صاحب ہیں۔ پچھلے 5 سالوں سے ہماری علاقے میں یا ہماری بستی کے کسی بھی یہاں پر MNA یا MPA کی طرف سے کوئی ٹیم وغیرہ نہیں پہنچی یہاں پر، جو کہ ہمارے مسائل آ کے سنتی یا آ کے ہم سے کوئی پوچھتا کہ بھی آپ کا کوئی پریشانی کوئی دکھ۔ تو اصل میں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنی بستی کا پیغام دینا چاہتے ہیں MNA جناب مخدوم سید مصطفیٰ محمود صاحب کو کہ جناب آپ ہمارے علاقے کے MNA ہیں۔ ہماری بستی تقریباً 400 450 گھروں پر محیط ہے اور 600 700 ووٹ بنتا ہے۔ تقریباً 4 بستیاں بنتی ہیں ہماری ادھر جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں بستی ڈنگر میں، لیکن ہم بنیادی جو ہماری ضروریات ہیں ان سے ہم محروم ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے بستی کا پانی جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے۔ بستی کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے، اور اس پانی کی وجہ سے بچے ہیپاٹائٹس کا شکار ہو رہے ہیں اور یرقان کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا تو مطالبہ یہی ہے کہ بھی ہمیں واٹر فلٹر پلانٹ لگوا کر دیا جائے تاکہ ہمارے بستی کا جو پانی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ ہماری بستی کے ساتھ باقی دوسری آبادیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، دوسرے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قومیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ہاں بھی پانی کے مسائل ہیں۔ اگر ہم مرکز میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہاں پر واٹر فلٹر لگ جاتا ہے تو دوسری بستیوں کے بھی معاملات حل ہو جائیں گے۔ یہ تو ہمارا ہو گیا پانی کا مسئلہ۔ اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ بھی بجلی کا ہمارا جو ایشو ہے، یہ جو ہمارے پاس بجلی چل رہی ہے یہ 1990 سے ہمارے پاس یہ لائن لگی تھی 1990 میں، اور تب سے سنگل تار ڈال کر دی گئی تھی کھمبوں کے اوپر، اور اب تو ہماری بستی کی آبادی بھی بڑھ گئی ہے اور اڈے کا لوڈ بھی بڑھ گیا ہے، تقریباً ویلڈنگ پلانٹ آ گئے ہیں، تو ہر سال 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہمارا ٹرانسفارمر جل جاتا ہے، اور ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس ٹرانسفارمر کو بنواتے ہیں۔ تو ہماری دوسری گزارش یہ ہے کہ بھی ہمارا جو بجلی کا معاملہ ہے اس کو اپ گریڈ کرایا جائے، اس کی جو ٹرنچ لائنیں ہیں وہ دوبارہ ڈلوائی جائیں، کھمبے نئے لگوائے جائیں، ٹرانسفارم ہمارا چینج کیا جائے، ہمارے اڈے کے لیے علیحدہ ٹرانسفارم ہو، بستی کے لیے علیحدہ ہو، تاکہ ہمارے بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ تو ہماری بستی بہت پریشان ہوتی ہے گرمیوں میں، اور تمام جتنی بھی ہمارے بستی والے ہیں بیچارے وہ خود چندہ اکٹھا کر کے خود بنواتے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی محکمے والا اگر کوئی بنوا کے دیتا بھی ہے تو وہ پھر اپنی مرضی سے، لیکن پھر بھی ہمیں اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ بجلی کا اہم معاملہ، یہ بھی ہمارا حل کیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ ہماری بستی میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کماد کی فصل زیادہ ہو گئی ہے، کپاس کی فصل نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ 0 ہے۔
پہلے کپاس کی فصل ہوتی تھی تو اس کی جو چھیٹیاں وغیرہ یا اس کی جو لکڑیاں وغیرہ ہوتی تھی وہ جلانے کے کام آتی تھی گھروں میں. اب ایندھن کا بہت بڑا پرابلم ہے اور ہماری بستی میں سے سوئی گیس گزری ہوئی ہے. کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کہ دور ہے ہماری بستی سے سوئی گیس وغیرہ. تو ہماری گزارش ہے کہ ہمیں ہماری بستی کو سوئی گیس کے کنیکشن بھی دیے جائیں تاکہ ہماری بستی میں یہ ایندھن کا مسئلہ، یہ اپنا گھر میں جو ہے پریشانی ہے لکڑیوں کی وجہ سے، وہ دور ہو جائے. تو اور یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ادھر سے ہماری لائن بستی کے درمیان میں سے گزر رہی ہے. تو یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمارا حق ملنا چاہیے. تو ہم اپنے MLA صاحب سے گزارش کریں گے کہ یہ ہمارا حق بھی ہمیں دیا جائے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھی ہمارے پاس ہماری بستی کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں تمام ملازم پیشہ ہیں. کسی کی کوئی زمین وغیرہ یا کوئی اتنا نہیں ہے کہ زمیندارہ وغیرہ نہیں ہے. سب جتنے بھی ہیں سب کی زمینیں بیٹھنے کے مطابق ہیں یا اپنے گھروں کے لائق ہیں یا اس حساب سے تھوڑا بہت کوئی 2-4 بیچ میں ہیں زمیندار جو اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں جب فوتگی ہوتی ہے تو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے جگہ نہیں ہے. تو ہم جنازہ پڑھانے کے لیے یا ہمیں سڑکوں کے اوپر کھڑا ہونا پڑتا ہے، سڑکیں بلاک کر کے جنازہ پڑھانا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جنازے کی جگہ کے لیے جگہ ملتی ہے ہمیں، لیکن جو لوگ بیچتے ہیں ان کو صاف ظاہر ہے پیسے دینے ہیں اور ان لوگوں کی پیسے کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ بستی والے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہماری گزارش ہے کہ بھئی وہ جنازے کی جگہ کے لیے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے اور جگہ جنازے اور عیدگاہ کے لیے بھی ہمیں جگہ جو ہے وہ مختص کر کے دی جائے. جی تو رائے صاحب، آپ جمال الدین والی کی چھوٹی سی بستی سے عوام کے لیے یا اپنے علاقے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. تو آپ کو کیا یقین ہے کہ آپ کی اس آواز کو ہمارے سیاستدان یا ہمارے سیاستدان میں اتنی جمہوریت ہے کہ وہ آپ کی اس آواز کو مثبت طریقے سے لے کے چلیں اور آپ کی آواز کو، آپ کے مسئلے کو حل کریں؟ جی دیکھیں، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم رحیم یار خان کی ایک چھوٹے سے شہر جمال الدین والی اور جمال الدین والی کی بھی ایک پسماندہ بستی اور علاقے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو اصل میں جو ہم نے سنا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے یا جتنا ہم نے سیاستدانوں کو سنا ہے، کہتے ہیں کہ جمہوریت میں جو ہے وہ آزادی رائے کا حق ہوتا ہے اور جو سیاستدان ہوتے ہیں، علاقے کے MNAs ہوتے ہیں، MPAs ہوتے ہیں، وہ عوام کے خدمت گزار ہوتے ہیں. تو اس حساب سے ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری آواز کو مثبت طریقے سے لیا جائے گا اور بالکل ہمیں امید ہے کہ ہمارے سیاستدان الحمدللہ ہماری اس آواز کو مثبت طریقے سے لیں گے اور ہماری آواز ضرور پہنچے گی ان تک اور ہماری آواز کو نہ صرف وہ پازیٹیو لیں گے بلکہ انشاءاللہ تعالی ان کے اوپر ایکشن بھی لیں گے. یہ ہماری آواز نہیں ہے، یہ اس پورے علاقے کی آواز ہے، یہ اس پسماندہ بستی کی آواز ہے، یہ اس پورے علاقے کی ایک آواز ہے کہ نہیں ہم بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. کیونکہ ہم رحیم یار خان آپ کو پتہ ہے کہ بھی لاسٹ ضلع ہے، پنجاب کا آخری ضلع ہے اور تحصیل صادق آباد پنجاب کی آخری تحصیل ہے اور اس میں تحصیل صادق آباد میں موضوع اپنا یونین کونسل رسول پور بالکل دریائی پٹی کے ساتھ ہے. یہاں پر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم ایک بالکل بیک علاقے سے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری جو پاکستان میں جمہوریت ہے ہمیں اس پہ یقین ہے اور سیاستدانوں پہ بھی یقین ہے کہ وہ ہماری آواز کو ضرور سنیں گے اور انشاءاللہ تعالی عمل بھی کریں گے اور ہماری جو ضروریات، بنیادی ضرورت، وہ ہمارا حق ہے. اور ان ہمارے MNAs صاحب کا چاہے ہماری بستی میں کوئی کسی پارٹی سے ہے، کوئی وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن جو ہمارا متعلقہ MNA ہے وہ سب کا MNA ہے، وہ پورے علاقے کا MNA ہے. جیتنے کے بعد جب وہ حلف اٹھاتا ہے تو اس میں پارٹی نہیں رہ جاتی، اس میں پورا علاقہ آ جاتا ہے کہ میں پورے علاقے کی خدمت کروں گا اور پورے علاقے کی مسائل اور ان کی آواز اٹھاؤں گا آگے جا کر. تو اس حساب سے ہم تو سوچتے ہیں کہ بھی ہماری جو آواز ہے ضرور ہمارے MNA صاحب تک پہنچے گی اور ہماری شکایات کا مداوع بھی ہوگا اور یہ ہماری جینون ایشوز ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم مثال کے طور اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمیں جنازہ پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، قبرستان کی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس، تو یہ ہمارا جینون ایشو ہے. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پینے کا پانی جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، پینے کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے، یرقان کی بیماریاں ہو رہی ہیں، ہیپاٹائٹس کی بیماریاں ہو رہی ہیں، تو یہ ہمارا جینون ایشو ہے. اگر بجلی کا مسئلہ ہے 1990 سے لگی ہوئی ہے تار 1990 سے،
آج تک اپ گریڈ نہیں ہوئی, سنگل تاریں لگی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر لوڈ بڑھ گیا ہے. اور آپ پوری بستی سے پوچھ لیں کہ وہ بیچارے چندہ کر کے ان کو بنواتے ہیں. تو یہ ہمارے جینون ایشو ہیں. اگر ٹرانسفارم جل جاتا ہے, اگر ہم یقین کریں کہ کسی کے پاس چندہ مانگنے جاتے ہیں, ایک ہماری بستی میں اکثریت بیچارے دہاڑی والے ہیں, ملازم پیش اور ٹوٹل ملازم پیشہ ہیں. اور جب اگر کسی سے 500 200 400 چندہ مانگ کسی سے لیتے ہیں, وہ بیچارہ چندہ دے ہمیں, وہ گھر کا خرچہ چلائے. تو یہ ہمارے جینون ایشو ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, کسی کی مخالفت کر رہے ہیں. ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, ہم اپنے دکھ سنا رہے ہیں, ہم اپنے مسائل سنا رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم کہتے ہیں کہ بھی ہمیں سوئی گیس کا ایشو ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں فصل کپاس کی کدھر رہ گئی ہے. پہلے کپاس کی فصل ہوتی تھی, اس کی اگر وہ لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کر کے لوگ گزارا کرتے تھے. اب ٹوٹل کماد ہے, فصل زیرو ہو گئی ہے کپاس کی, ٹوٹل کماد ہے. اب جلانے کے لیے, روٹی پکانے کے لیے بچے کیا استعمال کریں؟ تو سوئی گیس کا مسئلہ جو ہے, یہ تو ہمارا جینون ایشو ہے, یہ ہمارا حق ہے. اور ہمارے ایم این اے صاحب کا فرض ہے کہ وہ ہماری آواز اٹھائیں, ہماری آواز اٹھائیں, ہمارے علاقے کے لیے کام کریں. جہاں باقی علاقے میں کام ہو رہا ہے تو ہمارا بھی حق ہے کہ بھی ہمارے علاقے میں بھی ترقیاتی کام ہونے چاہیے. ہمارا بھی حق ہے کہ بھی ہمیں بھی یہ سہولیات ملنی چاہیے. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمارے پاس جنازہ پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, عیدگاہ نہیں ہے, تو یہ ہمارا حق ہے نا. کس سے کہیں ہم؟ ہم نے اپنے ایم ایل اے صاحب سے کہنا ہے نا, وہ ہمارے نمائندے ہیں نا, وہ ہمارے قومی اسمبلی میں جا کے وہی ہماری آواز اٹھائیں گے نا. تو ہم اس پہلو سے یہ سوشل میڈیا پہ اپنا پیغام چھوڑ رہے ہیں تاکہ ہماری جو یہ بنیادی مسائل ہیں یہ ان تک پہنچے. سوشل میڈیا, اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے ایم این اے صاحب کی, مخدوم سید مصطفیٰ محمود صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ ان تک یہ پیغام پہنچائے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے کام. اور دوسری بات یہ, مخدوم مصطفیٰ محمود صاحب ہمارے ایم این اے صاحب جو ہیں وہ تو بڑے ہی, ہم نے ان کی قومی اسمبلی میں تقریریں سنی ہیں, اور مجھے یاد ہے کہ ان کی ایک تقریر جب وہ تیار کر کے گئے تھے تو اسد کیسر صاحب میرے خیال میں تھے, تو انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا تھا, اور ہمیں تو امید کی کرن ملی تھی. مخدوم عثمان محمود صاحب PP 264 نوجوان, اور کافی ایکٹ, اور قومی صوبائی اسمبلی میں جب ہم ان کی تقریریں سنتے تھے, انہوں نے خود اپنی جیب, اپنی زمینیں دینے تک وہ تیار ہو گئے تھے کہ اگر کوئی ہاسپٹل بنانا چاہتا ہے یا کوئی ایسی گورنمنٹ پروجیکٹ لانا چاہتی ہے تو میں اپنی زمین. یہ لوگ ہماری امید تھے, امید ہیں. لیکن مخدوم عثمان محمود صاحب کسی مصلحت کے تحت شاید پیچھے ہو گئے ہیں. ہمیں مایوسی ہے ان کے پیچھے ہونے سے کہ بھی ہمارے پاس ایک نوجوان لیڈر ملا تھا جو بولنے والا ہے اور صوبائی اسمبلی میں بات کرنے والا تھا, ہمارے علاقے کے مسائل اجاگر, اور وہ غریب کی آواز بن رہے تھے. ہمیں ان سے پوری امید تھی. تو مخدوم سید مصطفیٰ محمود صاحب ہیں, NA 178 کے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, اور ابھی تک ہیں وہ. تو ہمیں تو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری آواز بنیں گے, ہمارے مسائل سنیں گے, اور ان کی ٹیم ضرور ہم سے رابطہ کرے گی. اور ہم اپنی پوری جو ہے ہماری داد رسی کی جائے گی اور ہمارے مسائل سنے جائیں گے. اور یہ بنیادی مسائل ہے, اس میں کوئی ہمارا یہ نہیں ہے کہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے یا ہم اپنا کوئی ایسا کوئی مسئلہ اپنی ذات کے لیے. یہ ہم اپنے علاقے کی, اپنی بستی کی, اپنے غریب لوگوں کی آواز بن رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی آواز پہنچے, کیونکہ یہ لوگ نہیں جا سکتے ڈیلی بیس پر, وہاں پر نہیں جا سکتے کہ جا کر اپنا مسئلہ بیان کریں اپنے مخدوم صاحب کے پاس, کیونکہ دیہڑی دار لوگ ہیں بیچارے ان کے پاس. اور آج تک مخدوم صاحب کی ٹیم میں سے بھی کسی نے رابطہ نہیں کیا. دکھ بھی ہے ہمیں اس بات کا کہ 5 سال گزر گئے ہیں, مخدوم سید مصطفیٰ محمود صاحب کو MNA ہیں اور ہم ان کے حلقے میں بیٹھے ہیں. تو اگر اور نہیں تو ان کی جو ٹیم ہے وہ تو رابطہ کر سکتی تھی. مخدوم صاحب خود نوٹس لے سکتے تھے, چلے ان کو نہیں نوٹس لیا انہوں نے, لیکن ان کی ٹیم ان کے نوٹس میں دے سکتی تھی. ہمارے متعلقہ جو ہیں جو آگے ہمارے قائدین ہیں یونین کونسل لیول کے, وہ ہمارا مسئلہ آگے, لیکن ہماری اس لیول کی سوچ بنی نہیں ہے ابھی کہ بھی ہم نے اپنے علاقے کے کام لینے ہیں, کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. الیکشن میں ووٹ کا استعمال کرنا ہر بندے کا بنیادی حق ہے. بالکل. اگر کوئی بندہ اپنا بنیادی حق استعمال کر رہا ہے, کسی کو ووٹ دے رہا ہے, تو وہ اس کا حق ہے, چاہے وہ جیتے یا. اگر الیکشن کے بعد ایک بندہ الیکٹ ہو گیا ہے تو پھر اس علاقے کے لوگوں کو ان چیزوں کی ضد نہیں بنانی چاہیے, تقسیم نہیں کرنی چاہیے. پھر برابری کی سطح پر جو بھی کام ہو برابری کی سطح پہ ہوں, جو بھی ترقیاتی کام ہو برابری کی سطح پہ ہوں. ہمارا بھی, ہم اس حلقے کے ہیں نا جی, ہمارا ووٹ ہے نا ادھر, ہماری برادری ہے نا جی ادھر.
پورا ہمارا ایک، لیکن کیا ہے کہ صرف اس میں آپ ہماری کمزوری سمجھ لیں کہ بھی ہماری کوئی پائیدار آواز پہنچ نہیں رہی اوپر تک، اور لیکن یہ اب ہمیں امید ہے یہ سوشل میڈیا کا جو ہم سہارا لے رہے ہیں تو ہماری ضرور دادرسی کی جائے گی، ہمارے علاقے کے مسائل حل کیا جائے گا اور ہمیں سنا جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں سنا جائے گا، اور جب ہمیں سنا جائے گا تو ہم اپنے مسائل بتائیں گے۔ جی، تو مصطفیٰ محمود صاحب اور سید عثمان محمود صاحب، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے حلقے کی عوام ہے، اور یہ ان کے بنیادی جو مسائل ہیں ان نے بڑے کھلے عام ہو کے ڈسکس کیے ہیں آپ سے۔ یہ آپ تک اگر نہیں پہنچ سکتے تو یہ سوشل میڈیا کی مدد سے آپ تک آواز پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ان کی آواز سنیں گے اور ان کے جو مسئلے ہیں، بنیادی مسئلے ہیں، آئیں گے اور ان کے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔